السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابتدائے آفرینش سے کائنات میں تغیر و تبدل کا عمل جاری ہے، نئی کہکشائیں بن رہی ہے اور کائنات بڑی تیزی کے ساتھ لامحدود خلا کی طرف پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں توسیع دے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے یَسْأَلُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن، ہر روز اللہ رب العزت نئے نئے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہر دم بدلتی دنیا میں تغیر و تبدل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تبدیلی کے عمل کو ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں فتوحات اور استحکام مملکت کے بعد علمی اور فکری میدان میں جو چیلنج سامنے آیا وہ یونانی علم و فلسفہ کا تھا۔ مسلمان اہل دانش اور اہل حکم نے فیصلہ کیا کہ ان علوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو حاصل کر کے ان پر مکمل دسترس حاصل کی جائے۔ چنانچہ بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں لا کر ترجمہ کتب کی ایک غیر معمولی مہم کا آغاز کیا گیا اور مترجمین کو بے پناہ دولت اور عزت سے نواز کر علم و سائنس کی کتابوں کا یونانی، سریانی اور سنسکرت زبانوں سے عربی میں ترجمہ کروایا گیا، جس سے ایک بہت بڑی علمی تحریک کا احیاء ہوا اور 500 سال تک دنیا کی علمی سائنسی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور بڑے بڑے علماء اور سائنسدان پیدا ہوئے، جن میں سے کچھ کے نام یہ ہے الجاحظ، المسعودی، ابن رشد، ابن سینا، ابن خلدون، الکندی، الادریسی، ابن الہیثم، الفارابی اور الرازی ہے۔ یہ وہ مسلم علماء ہیں جن کی محققانہ کتب سے مغربی احیاء العلوم کی تحریک نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آج بھی ساری دنیا ان کی علمی اور سائنسی خدمات کی معترف ہے۔ اس کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی ہمارا آخری بڑا عالمی عالم اور محقق ابن خلدون ہے، جنہوں نے مقدمہ ابن خلدون لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور اس کے بعد اس پایہ کا عالم مسلمانوں میں پیدا نہ ہو سکا۔ 1440 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور کتاب سستی ہو کر عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی۔ یورپی اقوام نے دیوانہ وار علم و تحقیق کی طرف رجوع کیا اور پہلے مسلم علماء کی مرقۃ الآراء علمی سائنسی کتب سے استفادہ کیا گیا اور پھر یونانی علم و فلسفہ کی تمام کتابوں کو کھنگالا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کاوشوں میں اضافہ ہوتا گیا اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے گئے اور پھر نئی ایجادات کا عمل شروع ہوا، جس میں بندوق اور توپ کی ایجاد نے ان کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نیزے اور تلوار سے مسلح قومیں کس طرح اس جدید ٹیکنالوجی کے طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھیں؟ چنانچہ ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ الامان والحفیظ چھوٹے چھوٹے فوجی جتھوں نے ملکوں اور بر اعظموں کو فتح کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور ایشیا کے 3 بر اعظموں کے بہت سے ممالک پر ان کا قبضہ ہو گیا اور پھر تکبر اور رعونت کی انتہا کو چھوتے ہوئے وائٹ مینز برڈن کا نظریہ پیش کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سفید چمڑی والی قومیں اعلیٰ صفات کی مالک ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی وحشی اور نیم وحشی اقوام کو محکوم بنا کر ان کو تہذیب کے اسباق سکھائیں۔
چنانچہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہمارے حکمرانوں اور اہل دانش نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہ کی۔ اس ساری کربناک صورتحال پر نہ کسی کا ماتھا ٹھنکا، نہ کسی کے زندگی کے معمولات میں کوئی فرق آیا۔ نہ کسی شاعر نے ان دردناک حادثات پر مرثیہ کہا، اور نہ ہی کسی دانشور نے خطاب کر کے قوم کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی۔ ادھر سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام پرنٹنگ پریس کی مسلسل مخالفت کرتے رہے، اور وہاں پریس کا قیام ایک لمبے عرصے تک عمل میں نہ لایا جا سکا۔ یہی حال دوسرے ممالک کا بھی تھا۔ ہندوستان میں بھی کسی عالم اور دانشور نے بھی اس بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی نہ کی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ہزار فوجیوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان یورپ میں برپا ہونے والے اس علمی انقلاب کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہے، جس کی انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ایک ایک ایجاد اور اس سے ہماری مجرمانہ غفلت کا جو نقصان ہوا، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر مسلمانوں نے اس آیت مبارکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے علم و سائنس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شکست اور بیچارگی کو قبول کرنے کو ہی اپنی تقدیر سمجھا۔ محترم سامعین، حاضرین، ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی مشرکین مکہ، رومیوں اور ایرانیوں سے جو جنگیں ہوئی، ان میں دونوں طرف ایک ہی قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے۔ کسی فریق کو جنگی ہتھیاروں میں برتری حاصل نہیں تھی، مگر آج جنگ میں نت نئے مہلک ہتھیاروں کی آمد نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں صرف 2 ایٹم بموں نے پورے جاپان کی زبردست فوج کو امریکہ کے آگے سر جھکانے اور ذلت آمیز شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ موجودہ دور میں لڑائی کا میدان بدل گیا ہے۔ لڑائی آج لیبارٹریوں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں لڑی جا رہی ہے۔ قومیں وار فوٹنگ یعنی جنگی بنیادوں پر علمی، سائنسی اور معاشی میدانوں میں مسابقت کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ محترم حاضرین، سامعین، آپ حضرات دینی علوم حاصل کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی اور کام میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ دینی مدارس کو چھوڑ کر سائنسی علوم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر فنون کے ماہر بن جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ عالم دین بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم و سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، اس کی آگاہی آپ کو حاصل ہو۔ آپ درس نظامی بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ جدید علوم کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ عرصہ بیشتر ہمارے ایک دوست کے کلاس فیلو جو آج کل ایک مدرسے کے محتمم ہیں، جب ان کی ان محتمم صاحب سے مغربی ممالک کی سائنس ترقی پر بات ہوئی تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مغرب والوں نے F-16 ہوائی جہاز اور اس طرح کی دیگر جدید مشینیں بنا لی ہیں، تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اچھے لوہار ہیں اور بس۔ اس طرح کی سوچ رکھنا بہت افسوسناک ہے، اور جس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ میری اپنے تمام بڑے اکابرین سے جو مدارس، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں حکومت کی امداد کے بغیر چلا رہے ہیں، گزارش ہے کہ دین میں دنیا و آخرت دونوں کی حسنات و نعمتوں کی بات ہے۔ دنیا کی حسنات و نعمتوں کو حاصل کرنے کا راستہ علوم و سائنس اور فنون جدیدہ ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے ذہنوں کو تعمیر کرنے کے لیے
اور درست سمت میں متوجہ کرنے کے لیے بیت الحکمت جیسی تحریک کا آغاز ضروری ہے، اور فکری مباحث اور فلسفیانہ وضاحتوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اسکول، مدارس، کالج اور یونیورسٹیوں میں بیت الحکمت کے تصورات پر مبنی شعبے قائم کرنا ہوں گے، تاکہ عام مسلمانوں کو یہ پیغام جائے کہ دنیاوی عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اگر ہم گزشتہ 3 صدیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جن قوموں نے تسخیر کائنات کا راستہ اختیار کیا وہ سربلند ہوتی گئیں، اور جن قوموں نے تسخیر کائنات کا راستہ ترک کیا وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتی گئیں۔ موجودہ حالات میں دینی تحریکوں کی کامیابی اور نفاذ اسلام کے لیے دیگر عناصر کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فنون جدیدہ کی ترویج اور اشاعت کے ذریعے انسانی منافعت کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کا راستہ اختیار کریں، اور احیاء العلوم کی تحریک کو سائنسی علوم کی بنیاد پر اس قدر اٹھائیں کہ ملک کا ذہین اور خوشحال طبقہ اپنے فکری مادی وسائل کو اس پر خرچ کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دے۔ محترم سامعین، حاضرین، حقیقت یہ ہے کہ علوم و سائنس بھی قرآن و سنت سے ہے، اور فنون جدیدہ کا قرآنی نام تسخیر کائنات ہے، اور قرآن مجید میں تفکر، تدبر اور تسخیر کی آیات اسی عنوان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علوم سائنس اور فنون جدیدہ کے احیاء کے لیے قرون اولیٰ کے مسلم سائنسدانوں اور قرون وسطیٰ کے ماہرین فنون کی طرح ہمیں میدان میں اترنا ہوگا۔ جاپان، کوریا اور چین کی طرح بے پناہ محنت کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے ضائع شدہ وقت کی تلافی کرنا ہوگی۔ تو دوستو، آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ علم پوری انسانیت کی میراث ہے، اور ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو حاصل کر کے اپنے حالات کو بہتر بنائے، اور ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو پانا ہے اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔